السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ بفضل اللہ تعالی اصحاب الفرائض میں سے ہم نے خاوند، باپ، دادا، مادری بھائی، بیوی، ماں، دادی، نانی، ان کے بارے میں تفصیل پڑھ لی ہے۔ اب دیکھتے ہیں بیٹی۔ بیٹی کی 3 حالتیں ہیں۔ سب سے پہلے یہ کہ جب مرنے والے کی اولاد میں صرف ایک بیٹی ہے، بیٹا کوئی نہیں ہے، بیٹی بھی ایک ہے، تو اس ایک بیٹی کو آدھا ملے گا۔ جتنا بھی مرنے والے نے چھوڑا اس کا ہاف اس بیٹی کو دے دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ، اگر بیٹی اکیلی ہو تو اسے آدھا ملے گا، 1/2 ملے گا۔ اور اگر بیٹیاں ایک سے زیادہ ہوں، 2 ہیں یا 2 سے زیادہ ہیں، تو پھر انہیں 2/3 ملے گا، یعنی 2/3 ملے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ، اگر بیٹیاں 2 یا 2 سے زیادہ ہوں تو ان کے لیے ترکہ میں سے 2/3 حصہ ہوگا۔ تیسری حالت یہ ہے کہ اگر مرنے والے کی اولاد میں بیٹیاں بھی ہیں، بیٹے بھی ہیں، تو پھر کیا کیا جائے گا؟ بیٹے کو ڈبل ملے گا، بیٹی کو 1 حصہ ملے گا۔ مثال کے طور پہ مرنے والے نے ایک بیٹی ایک بیٹا چھوڑا اولاد میں، اور بھی اس کے کوئی اصحاب الفرائض تھے، تب کیا کیا جائے گا؟ سب سے پہلے تو باقی جو اصحاب الفرائض ہیں ان کے حصے نکال لیے جائیں گے۔ ان کے حصے نکالنے کے بعد جتنا بھی باقی بچے گا ان کے حصے کیے جائیں گے۔ مثال کے طور پہ مرنے والے کی ایک بیٹی یا ایک بیٹا ہے، تو جتنا بھی باقی بچے گا اس کے 3 حصے کیے جائیں گے۔ 2 حصے بیٹے کو دے دیں گے اور 1 حصہ بیٹی کو دے دیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اللہ تعالیٰ تمہیں اولاد کے بارے میں حکم دیتا ہے کہ مذکر کے لیے مؤنث کی نسبت 2 حصے ہیں۔ اس کے بعد دیکھیں پوتی، اس کی 5 حالتیں ہیں۔ پہلی وہی بیٹی والی ہے کہ جب مرنے والے کی اولاد میں صرف ایک پوتی ہے اور کوئی نہیں ہے، صرف ایک پوتی ہو، اس کی اپنی اولاد بھی نہیں ہے، بیٹا بھی نہیں ہے، بیٹی بھی نہیں ہے، صرف ایک پوتی ہو، تو اسے ترکہ میں سے آدھا ملے گا، یعنی 1/2، جو کہ بیٹی والی حالت ہے۔ جب 1 سے زیادہ ہو تو انہیں 2/3 حصہ ملے گا، جیسا کہ بیٹی کو ملا تھا۔ اور جب 1 یا زیادہ پوتیوں کے ساتھ ایک بیٹی بھی ہو، پہلی جو 2 حالتیں تھیں اس میں بیٹی نہیں تھی، صرف پوتیاں ہی تھیں۔ اس میں دیکھیں اگر بیٹی بھی ساتھ ہو تو انہیں 6واں حصہ ملے گا، اور بیٹی کو اس صورت میں نصف ملے گا، کیونکہ بیٹی اکیلی تھی اور ساتھ میں اس کا بھائی بھی نہیں تھا۔ پوتی کو 1/6 ملے گا جب 1 سے زیادہ ہوں، اور بیٹی کو 1/2 ملے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا ہے کہ بیٹی کے لیے نصف، پوتی کے لیے 6واں حصہ۔ چوتھی حالت یہ ہے کہ جب ان کے ساتھ ان کا بھائی ہو تو یہ بطور اسبہ وارث ہوں گی، یعنی جب پوتی کے ساتھ اس کا بھائی بھی ہو تو پھر وہی والی صورت ہوگی جو کہ ہم نے اوپر بیٹی کی جو تیسری حالت پڑھی تھی، کہ جب بیٹی بھی ہو بیٹا بھی ہو۔ اور للذکر مثل حظ الانثیین کے مطابق وراثت تقسیم ہوگی کہ پوتی کو 1 حصہ ملے گا اور پوتے کو ڈبل حصہ ملے گا۔ اس کی 5ویں حالت یہ ہے کہ جب مرنے والے کا بیٹا ہو یا 1 سے زیادہ بیٹیاں ہوں تو پوتی محروم ہو جاتی ہے۔ اس کی حالتیں آپ غور سے دیکھیں۔ سب سے پہلے مرنے والے کی صرف 1 ہی پوتی ہے تو اسے آدھا ملے گا، اگر 1 سے زیادہ ہوں تو 2/3 ملے گا۔ اگر مرنے والے کی اولاد میں 1 سے 1 یا زیادہ پوتیاں ہیں اور ساتھ میں ایک بیٹی بھی ہے تو پھر انہیں 6واں ملے گا۔ اور اگر مرنے والے کی اولاد میں صرف پوتیاں اور پوتے ہوں تو پھر للذکر مثل حظ الانثیین کے قانون کے مطابق ان میں وراثت تقسیم کی جائے گی۔ اور اگر مرنے والے کا بیٹا ہو یا 1 سے زیادہ بیٹیاں ہوں تو پھر پوتی یا پوتیاں وراثت سے محروم ہو جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد دیکھیں حقیقی بہن، اس کی 5 حالتیں ہیں۔ پوتے کی بھی 5 حالتیں تھیں، حقیقی بہن کی بھی 5 حالتیں ہیں۔ پہلی حالت وہی جو بیٹی والی تھی کہ مرنے والے کی ورثاء میں صرف 1 بہن ہے تو اسے ترکہ میں سے آدھا ملے گا، جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وہ آپ سے کلالہ کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ فرما دیجئے
اللہ تمہیں کلالہ کے بارے میں فرماتا ہے اگر کوئی مرد بغیر اولاد کے فوت ہو جائے اور اس کی ایک حقیقی یا پدری بہن ہو تو اسے نصف ملے گا، اور جب یہ بہنیں ایک نہ ہوں بلکہ 2 یا 2 سے زیادہ ہوں تو پھر 2/3 لیں گی، جیسا کہ بیٹی نے لیا تھا۔ فَإِن كَانَتْ اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ، کہ اگر بہنیں 2 یا 2 سے زیادہ ہوں تو ان کے لیے ترکہ میں سے 2/3 ہے۔ تیسری ان کی حالت وہی ہے جیسا کہ بیٹی میں آیا تھا کہ اگر بیٹے ہوں، اسی طرح اگر حقیقی بہن کے ساتھ بھائی بھی آ جائے تو پھر یہ بطور اسبہ وارث ہوگی، یعنی پھر حقیقی بہن کو 1 حصہ اور بھائی کو 2 حصے ملیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، اگر بھائی مذکر اور مؤنث دونوں قسم کے ہوں تو مذکر کے لیے مؤنث کی نسبت 2 حصے ہیں۔ اس کے بعد دیکھیں اس کی چوتھی حالت، جب میت کی مؤنث فرع وارث ہو تو یہ بطور اسبہ وارث ہوں گی۔ پہلے بات ہو رہی تھی صرف ان کی، یعنی صرف حقیقی بہن ہے، ایک ہے، زیادہ ہے، یا پھر ان کے ساتھ ان کا بھائی ہے۔ چوتھی صورت کیا ہے؟ اگر مرنے والے کی مؤنث فرع وارث ہو، یعنی بیٹی وارث ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ یہ بطور اسبہ وارث ہوں گی۔ پہلے سب اصحاب الفرائض کے حصے انہیں دیے جائیں گے، اگر باقی بچے گا تو ہی اسے ملے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد 5ویں حالت یہ ہے کہ جب مرنے والے کی کوئی مذکر فرع وارث ہو، یعنی مرنے والے کی اولاد ہے، مذکر فرع مطلب بیٹا ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ یا باپ بھی ہو، مرنے والے کا بیٹا ہے یا باپ ہے، تو پھر جو حقیقی بہن ہے وہ وراثت سے محروم ہو جاتی ہے، یعنی جب یہ 1 ہوگی تو آدھا لے گی، یا 1 سے زیادہ ہوگی تو 2/3 لیں گی۔ جب ان کے ساتھ ان کا بھائی آئے گا تو پھر یہ 1 حصہ لیں گی، بھائی 2 حصے لیں گے۔ اگر مرنے والے کی کوئی بیٹی ہو تو یہ بطور اسبہ وارث ہوں گی۔ بطور اسبہ مطلب اصحاب الفرائض کو حصے دینے کے بعد اگر کچھ باقی بچا تو وہ انہیں ملے گا۔ اور 5ویں حالت یہ ہے کہ اگر مرنے والے کا کوئی بیٹا ہو یا باپ موجود ہو تو یہ وراثت سے محروم ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد دیکھیں پدری بہن۔ پدری بہن مطلب جو باپ کی طرف سے ہو، ماں دونوں کی علیحدہ علیحدہ ہو، تو اس کی 6 حالتیں ہیں۔ سب سے پہلی حالت یہ ہے جب مرنے والے کی صرف 1 پدری بہن ہو، حقیقی بہن نہ ہو، تو اسے ترکہ میں سے آدھا حصہ ملے گا۔ اور جب یہ 1 سے زیادہ ہوں، شرط یہ ہے کہ حقیقی بہن نہ ہو، تو پھر 2/3 لیں گی۔ اگر 1 حقیقی بہن بھی موجود ہو تو پھر یہ 6واں حصہ لیں گی، ٹھیک ہے۔ اور جب ان کے ساتھ ان کا بھائی یعنی پدری بھائی یا مؤنث کی فرع وارث ہو، یعنی مؤنث کی کوئی اولاد ہے، میت کی مؤنث فرع ہے، میت کی بیٹی ہے، تو یہ بطور اسبہ وارث ہوں گی۔ اور 5ویں حالت یہ ہے کہ جب میت کی مذکر فرع ہو یا باپ یا حقیقی بھائی وارث ہوں تو یہ محروم ہو جاتی ہیں۔ اور 6ٹھی اس کی حالت یہ ہے کہ 2 حقیقی بہنوں کی موجودگی میں بھی یہ محروم ہو جاتی ہیں۔ ہاں البتہ ان کے ساتھ اگر ان کا پدری بھائی ہو تو پھر یہ بطور اسبہ وارث ہوں گی۔ مطلب یہ ہے کہ پدری بہن جو ہے اس کی 6 حالتیں ہیں۔ پہلی یہ مرنے والے کی اولاد میں مرنے والے کے ورثاء میں صرف پدری بہن ہے اکیلی، تو اسے آدھا ملے گا۔ اگر یہ 1 سے زیادہ ہوں تو 2/3 لیں گی۔ اور اگر مرنے والے کی حقیقی بہن بھی موجود ہے اور یہ بھی ہیں تو پھر انہیں 6واں ملے گا۔ اور اگر مرنے والے کا بھائی یعنی مرنے والے کا پدری بھائی یا میت کی مؤنث فرع وارث ہو، یعنی مرنے والے کی بیٹی ہو، تو یہ بطور اسبہ وارث ہوں گی، یعنی پہلے اصحاب الفرائض کو ان کے حصے دے دیے جائیں گے، باقی جو بچے گا وہ اسے ملے گا۔ اور جب میت کی مذکر فرع یعنی بیٹا ہو یا باپ ہو یا حقیقی بھائی ہو تب انہیں پدری بہن کو کچھ نہیں ملے گا۔ اس کے بعد اگر مرنے والے کی 2 حقیقی بہنیں بھی ہیں، یعنی جو ماں باپ دونوں کی طرف سے ہوں، تو پھر بھی یہ محروم ہو جاتی ہیں۔ ہاں البتہ اگر کوئی پدری بھائی ہو تو یہ بطور اسبہ وارث ہوں گی، ٹھیک ہے۔ باقی ورثاء کو دے دیا جائے گا، باقی کا جو بچے گا وہ پھر انہیں ملے گا۔ باقی انشاءاللہ ہم آئندہ پڑھتے ہیں اسبات کے متعلق۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔